چونکہ یہ مجلس حضور غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اللہ کی شان سب سے بڑی ہے، للہ مثل الاعلی، اللہ ہی کے لیے سب سے بڑی شان ہے، اور اللہ کی شان حضرت آدم علیہ السلام بھی اللہ کی شان ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، سارے نبی اللہ کی شان ہے، مگر سب سے بڑی شان اللہ کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے، سب سے بڑی شان حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اب عالم ولایت میں آئے، آپ عالم ولایت میں آئے کہ اللہ کی سب سے بڑی شان حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان خواجہ غریب نواز بھی ہے، حضور محبوب الہی بھی ہیں، مخدوم ماہمی ہیں، صابر پاک ہیں، غریب نواز سرکار ہیں، یہ سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے، مگر عالم ولایت میں حضور کی سب سے بڑی شان کا نام غوث اعظم ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی شان کا نام غوث اعظم ہے۔ حضور غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات وہ ذات اطہر ہے کہ اعلیٰ حضرت سرکار کی کتاب ہے الامن والعلا، الامن والعلا، اس کتاب میں پڑھیں، سرکار اعلیٰ حضرت نے سند کے ساتھ یہ روایت نقل فرمایا ہے کہ حضور غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سورج اس وقت تک طلوع نہیں ہوتا ہے، سب سے پہلے وہ میرے دربار میں آ کے سلام عرض کرتا ہے، اے حضور غوث الاعظم میرا سلام قبول فرما لے، پھر مجھ سے اجازت طلب کرتا ہے، جب میں اجازت دیتا ہوں تب سورج طلوع ہوتا ہے، طلوع ہوتا ہے، فرماتے ہیں سال، یہ جو سال آتا ہے، حضور غوث الاعظم سرکار اعلیٰ حضرت نے الامن والعلا میں لکھا ہے، جب سال آتا ہے تو آنے سے پہلے حضور غوث الاعظم فرماتے ہیں میری بارگاہ میں آتا ہے، اور سال کہتا ہے حضور میں آنا چاہتا ہوں، اور پھر سلام پیش کرتا ہے، فرماتے پھر میں جب اجازت دیتا ہوں تو سال آتا ہے، مہینے آتے ہیں، ہفتے آتے ہیں، یہاں تک کہ دن آتے ہیں، یہ حضور غوث الاعظم رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے۔ سارے اولیاء کرام بڑی شان والے، بڑی عظمت والے ہیں، مگر قربان جائیں سارے ولی جب کسی کام کا ارادہ کرتے تھے، کہتے تھے، اللہ پوری فرما دیتا تھا۔ حضور غوث الاعظم کی وہ ذات ہے، بغیر ارادے کی بھی بات کر دیتے تھے، اللہ رد نہیں فرماتا، بغیر ارادے کے بھی کوئی بھی بات کہہ دیں تو اللہ رد نہیں فرماتا تھا، رد نہیں فرماتا تھا۔ واقعات تو آپ سنے، ایک دو واقعات میں بھی سنا دیتا ہوں، کچھ میں چاہتا تھا علمی گفتگو کروں مگر ایک دو واقعات سن لیں تاکہ کچھ احباب ہے ان کو سمجھ بھی آ جائے گی۔ وہ یہ اور مشہور واقعہ، ایک خاتون ہے آنے کے بعد انہوں نے عرض کیا کہ حضور مجھے ایک بچہ دعا فرما دے، ہو جائے، ایک لڑکا ہو جائے۔ تو حضور غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوح محفوظ کی طرف دیکھا تو کوئی اولاد نہیں تھی، تو اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کہ مولا ایک اولاد اس کو ہو جاوے۔ اللہ نے فرمایا کہ دیکھو لوح محفوظ پہ کہاں ہے، تو کہا مولا ایک دے دے، تو اللہ نے فرمایا کہاں ہے ذرا دیکھو، تو کہا مولا اچھا دو ہی دے دے، سبحان اللہ، ہم نے کہا ایک ہی نہیں ہے تم دو کہہ رہے ہو، کہا مولا اچھا تین دے دے، سبحان اللہ، تو کہا مولا، رب نے کہا وہاں لوح محفوظ پہ ہے ہی نہیں، تم تین کی بات، اچھا مولا ٹھیک ہے تین نہیں تو چار دے دے، سبحان اللہ، کہا رب نے فرمایا عبد القادر ہے ہی نہیں اس کی قسمت میں، تو کہا اچھا مولا 6-7 دے دے، سبحان اللہ، 6-7 دے دے۔ اب وہ خاتون چلی گئی، اللہ تعالیٰ نے اس خاتون کو 7 اولادیں عطا فرمائیں۔ سبحان اللہ، کہ غیر ارادی طور پہ بھی کوئی بات کہہ دے تو حضور غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ رد نہیں فرماتا تھا۔ اب ہمارے قلبی تعلق کمزور ہو گئے، ہمارے قلبی تعلق کمزور ہو گئے، ہمیں اپنے تعلق کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ آج بھی فیض و برکات ویسے ہی برستے ہیں۔ آپ فرماتے لو انکشفت عورۃ المرید بالمغرب انا بالمشرق لسترتها، فرماتے کوئی بھی میرا چاہنے والا مرید ہے، میں مشرق میں ہوں وہ مغرب میں ہے، اور اگر وہ مجھے آواز دے دے اور اس کا سطر کھل جائے تو میں ہاتھ بڑھا کے سطر پوشی فرما دوں، سبحان اللہ، سطر پوشی فرما۔ شرط یہ ہے کہ ہمارا قلبی تعلق، ہم چونکہ 11ویں میں صرف یاد کرتے ہیں، بہت کم ایسے احباب ہے، ورنہ حقیقت یہی ہے، اکثریت یہی ہے کہ 11ویں شریف میں بس ایک جشن ہو جاتا ہے اور یاد کر لیتے ہیں۔ نہیں، ہمیشہ یاد کریں ان کو، ہمیشہ یاد کریں ان کو۔ آج بھی وہ مدد فرماتے ہیں، آج بھی وہ مدد فرماتے ہیں۔ انیس القادریہ میں نے پڑھا، کتاب کا نام انیس القادریہ۔ ایک بزرگ تھے تو وہ ہمیشہ جو ہے وہ شیر پر بیٹھ کے آتے تھے، شیخ احمد جعفری رحمۃ اللہ علیہ نہیں، وہ الگ بزرگ ہیں جن کے شیر کو آپ کے کتے نے پھاڑ کے 2 ٹکڑے کر دیا، وہ الگ واقعہ۔ انیس القادریہ میں ایک واقعہ ہے، وہ سنیں آپ کہ وہ ایک بزرگ تھے تو وہ شیر پر بیٹھ کے آتے تھے، وہ آئے تو ایک گائے جو ہے حضور غوث الاعظم رضی اللہ عنہ کے دربار کے باہر، بارگاہ کے باہر وہ چارہ چل رہی تھی۔ اب آپ بزرگ آئے، شیر کو باہر چھوڑا،
اندر آئے, حضور غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار میں بیٹھے, اور جب بیٹھے تو جب باہر نکلے تھوڑی دیر کے بعد تو دیکھا کہ شیر غائب ہے, اور وہ جو گائے تھی وہ بیٹھی ہوئی ہے. انیس القادریہ میں واقع ہے. تو وہ بیٹھی ہوئی ہے, تو پریشان ہوئے, ڈھونڈ ڈالا, کہیں نہیں ملا. تو آئے حضور غوث الاعظم رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں کہ حضور وہ شیر پہ میں آیا تھا تو وہ شیر مل نہیں رہا ہے, کہاں چلا گیا, میں نے باہر ڈھونڈ لیا ہے. حضور غوث الاعظم رضی اللہ عنہ مسکرائے, پھر ساتھ میں باہر گئے. اب وہ گائے بیٹھی ہوئی تھی. حضور غوث الاعظم نے فرمایا بھائی تو نے نگل لیا ہے, واپس کر دے. اس پہ بیٹھ کے آئے تھے, اب تو نے شیر ہی کو نگل لیا ہے, کم سے کم اس کو اگل دے, ان کو پھر صبر کر کے جانا ہے. یہ حضور غوث الاعظم رضی اللہ عنہ کے دربار میں پلنے والی گائے کا معاملہ ہے, گائے کا معاملہ ہے. عرض کرنا تھا بھائی وہ ابو المظفر محمد حسن بن نعیم تاجر, آپ نے سنا ہوگا, اس کی بھی سند ہے. کیا ہے کہ کسی بھی ولی کی اتنی تواتر کے ساتھ کرامتیں نہیں ہیں جتنی حضور غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. کیوں؟ ولی کی جو کرامت ہوتی اس دور کے نبی کا معجزہ ہوتا ہے, اس دور کے نبی کا معجزہ ہوتا ہے. اچھا, میں قرآن شریف پڑھ رہا تھا تو میں نے بنظر عمیق مطالعہ کیا قرآن شریف کا, اس نظریے کے ساتھ کہ میں دیکھوں اس میں ولی, ولایت, اولیاء یہ لفظ کتنی مرتبہ آئے ہیں. تو میں نے پورے قرآن شریف کو کھنگالا, رات میں فجر کی اذان بھی ہونے لگ گئی تھی, بہت عمیق نظر سے میں نے دیکھا. تو مجھے پورے یہ ولی, اولیاء اور ولایت قسم کے جو لفظ ہیں عربی میں وہ کتنے آئے ہیں, 90. ٹوٹل پورے قرآن میں اس قسم کے الفاظ 90 آئے ہیں. پھر میں نے حضور غوث الاعظم, یہ ایک ذوق کی بات ہے, ٹھیک ہے, یہ کوئی شرعی دلیل اور حجت نہیں ہے, ایک ذوق کی بات ہے, محبت کی بات ہے. پھر میں نے پڑھا حضور غوث الاعظم کو, ادھر عمر کتنی ہے, تو میں نے پایا کہ ادھر 90 ولی ولایت والے لفظ آئے, ادھر 90 سال حضور غوث الاعظم بھی رہے. سبحان اللہ. غوث الاعظم کی بھی 90 سال عمر ہوئی ہے, ٹھیک ہے. تو اچھا, اب حضور غوث الاعظم رضی اللہ, میں نے کہا نا کہ ہر ولی جو جس نبی کے دور میں ہوتا ہے وہ اس کی کرامت اس دور کے نبی کا معجزہ ہوتی ہے, معجزہ ہوتی ہے. حضور غوث الاعظم رضی اللہ عنہ کی بے شمار کرامت ہے. ہر نبی کے دور میں, جیسے آصف بن برقیہ وغیرہ ہے, ہر نبی کے دور میں 2-4 صالحین ولی گزرے, مگر حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک سارے نبی کے پاس معجزہ اللہ نے دیا, الگ الگ معجزے دیے, الگ الگ معجزے دیے. کسی کو دیا کہ وہ مردے کو زندہ کرتے ہوئے, کسی کو یہ دے دیا, داؤد علیہ السلام کو دیا کہ وہ اگر لوہے کو پکڑتے تھے تو وہ پگھل جاتا تھا. الگ الگ معجزے سب کو دیے, مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بے شمار معجزات دیا, بے شمار. اور یوں کہہ لیں کہ سراپا سرکار معجزہ ہے, سراپا سرکار معجزہ ہے. اب ولایت میں بھی آپ دیکھیں کہ حضرت آدم سے عیسیٰ تک آصف بن برقیہ جیسے تو ہوئے, مگر غوث اعظم کوئی نہیں ہوا, غوث اعظم کوئی نہیں ہوا. کیوں؟ کیونکہ محمد دوسرا نہیں تھا, سبحان اللہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کوئی نہ تھا. تو جیسے حضور بے مثال تھے عالم نبوت میں, ایسے عالم ولایت میں غوث اعظم کی مثال نہیں ہے. تو یہ تاجر تھے اور یہ گئے شیخ حماد رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں, کہا حضور میں سفر کرنے جا رہا ہوں, دعا فرما دیں. تو انہوں نے دیکھا, آنکھیں بند کی, مراقبہ کیا, کہا نہیں کرنا. کہا کیوں نہ کروں؟ تو کہا اگر سفر کیا تو قتل کر دیا جاؤ گے, مال لوٹ لیا جائے گا. اب وہ آ رہے تھے واپس, حضور غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہو گئی. کہا کیا بات ہے؟ کہا وہ انہوں نے کہا ایسا جا رہا تھا. تو کہا جاؤ سفر پہ, چلے جاؤ. اب جب سنا نا کہ حضور غوث الاعظم رضی اللہ عنہ نے یہ بات کہی ہے تو چلے گئے. اب 700 کا مال تھا, ملک شام گئے, 1000 میں بکا, 300 منافع ہوا. شہر حلب آئے, وہاں پہ ایک جگہ وہ 1000 درہم کی تھیلی رکھی, بھول گئے. وہاں سے آئے, ایک جگہ آرام کرنے کے لیے لیٹے. خواب میں کیا دیکھا کہ لشکر پر حملہ ہو گیا, سب کو مار دیا گیا. اچانک بیدار ہوئے. جب بیدار ہوئے, چونکہ خواب کا مسئلہ تھا, بیدار ہوئے تو دیکھا تھیلی بھی غائب تھی. تو بھول گئے تھے, جہاں وہاں گئے, تھیلی مل گئی, لے کے آئے. جب بغداد پہنچے تو اب عقل یہ کہہ رہی ہے چلو شیخ حماد کے پاس, دل کہہ رہا ہے نہیں چلو حضور غوث الاعظم رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں. جا ہی رہے تھے, اتنے میں شیخ حماد رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات ہو گئی. تو شیخ حماد نے کہا میرے پاس نہیں, عبد القادر جیلانی کے پاس جاؤ. حضور غوث الاعظم رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں جاؤ. کہا حضور کیوں؟ تو کہا جو میں نے کہا تھا وہی لوہے محفوظ پہ لکھا ہوا تھا, تمہارے ساتھ وہی ہونے والا تھا, تم قتل کر دیے جاتے, مال لوٹ لیا جاتا. مگر تمہارے حق میں حضور غوث الاعظم نے جب کہہ دیا کہ تم جاؤ اپنی ذمہ داری پر, اور تم گئے, تو حضور غوث الاعظم نے 17 مرتبہ اللہ سے دعا مانگی,
جو اللہ تعالیٰ حقیقت میں کرنے والا تھا خواب میں تبدیل فرما دیا۔ سبحان اللہ خواب میں تبدیل فرما دیا۔ ایک شخص آیا، اس نے کہا حضور میں نے خواب دیکھا میرا باپ جہنم میں عذاب میں مبتلا ہے۔ ایک سوال کیا کہ ایک بات بتاؤ، تمہارا باپ کبھی میرے مدرسے کے سامنے سے بھی گزرا ہے؟ اس نے کہا حضور ہاں یہ تو ہوا ہے۔ فرمایا جاؤ، کوئی نہ کوئی وظیفہ نہ کوئی دعا۔ کہا جاؤ۔ دوسرے دن آیا، خوش تھا، مسرت و شاد میں، کہا کہ آج میں نے دیکھا اپنے والد کو جنت میں ٹہل رہے ہیں، جنت میں ٹہل رہے ہیں، اور انہوں نے کہا ہے کہ جا کے شیخ عبد القادر جیلانی سے کہہ دو ان اللہ قد رفعنی انی العذاب ببرکت الشیخ عبد القادر جیلانی، جا کے ان سے کہہ دو عبد القادر جیلانی کی برکت سے اللہ نے عذاب کو ہٹا دیا۔ سبحان اللہ۔ یہ ہے نسبت حضور غوث الاعظم۔ تو حضور غوث الاعظم سے اس طرح نسبت قائم رکھیں۔ غلام غوث اعظم بے کسو مستق نمی مانت، وگر مانت شب مانت، شب دیگر نمی مانت۔ حضور غوث الاعظم کا غلام پریشان نہیں ہو سکتا ہے، اگر ہو بھی جاوے تو ایک رات ہو سکتا ہے، دوسری رات نہیں ہو سکتا ہے۔ تو کہیں نہ کہیں کمزوری ہماری ہے، اس کمزوری کو دور کریں، نسبت غوث اعظم کو مضبوط کریں، انشاءاللہ فیض و برکات سے مالا مال ہوں گے۔ یہ چند باتیں ہم نے عرض کر دی، اللہ قبول فرمائے۔